कहाँ हो तुम को ढूंढ रही है اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں۔ السلام علیکم ویورس، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر۔ آج پاکستان فلم انڈسٹری کے لیونگ لیجنڈ ایکٹر نذیر بیگ یعنی کہ ندیم صاحب کی فلمز کا ذکر کریں گے۔ ٹاپ 10 موویز جو کہ ان کے ابتدائی دور کی فلمز تھی۔ ویسے تو انہوں نے بے شمار سپر ہٹ فلمز دی ہیں، پر ان کی 50 ایسی فلمز ہیں جو کہ ان کی کلاسیکل فلمز ہیں، اور ان کے جو پرستار ہیں ان کو وہ فلمز ضرور دیکھنی چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کی مختلف فلمز کو دیکھنے کے بعد ان کے پرستار بنے ہوں گے۔ تو آج سے ابتدا کرتے ہیں اس سلسلے کی۔ ندیم صاحب نے 226 فلمز میں کام کیا۔ 1967 کی فلم چکوری سے لے کے 2022 کی فلم زرار تک 226 ان کی فلمز بنتی ہیں۔ ان کی 2 اپ کمنگ فلمز ہیں، ایک میری جنت اور ایک للکارا سنگھ ان لاہور۔ اگر وہ فلمز بھی جلد ہی ریلیز ہو جائیں تو ان کی جو فلمی تعداد ہے وہ 228 ہو جائے گی۔ تو شروعات کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے فلم چکوری، جو ریلیز ہوئی تھی 19 مئی 1967 کو۔ اس فلم کے ہدایت کار احتشام صاحب تھے اور ان کی ہیروئن شبانہ صاحبہ تھی۔ اس کا جو مین تھیٹر تھا فلم کا وہ پیراڈائز تھا۔ کل ہفتے یہ فلم جو چلی تھی وہ 81 تھے، یعنی کہ 81 ہفتوں تک یہ فلم چلتی رہی اور پلاٹینیم جوبلی فلم ثابت ہوئی۔ فلم چکوری میں انہوں نے ایک غریب گائیڈ اور پھر گلوکار کے کردار کو نہایت ہی سادگی سے ادا کیا اور فلم بینوں کے دل میں گھر کر گئے، اور سال کے بہترین اداکار کا نگار ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ ان کے دوسرے نمبر پہ جو فلم آتی ہے وہ ہے سنگ دل، جو نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی 2 جنوری 1968 کو۔ اس کے ہدایت کار ظفر شباب صاحب تھے، ان کی ہیروئن دیبا بیگم تھی، اور جو سینما تھا مین تھیٹر وہ تھا ریگل۔ کل 51 ویکس تک یہ فلم چلتی رہی اور یہ فلم گولڈن جوبلی فلم ثابت ہوئی، ایک نغماتی فلم جس میں ندیم صاحب کی بطور گلوکار ایکٹنگ کو بہت پسند کیا گیا تھا۔ نمبر 3 پہ آتی ہے چاند اور چاندنی۔ یہ فلم نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی 12 اپریل 1968 کو۔ اس فلم کے ہدایت کار احتشام صاحب تھے اور اس فلم کی ہیروئن شبانہ صاحبہ تھی۔ مین تھیٹر جو تھا وہ پلازا تھا۔ کل ہفتے 28 اور یہ فلم سلور جوبلی ثابت ہوئی تھی، ایک رومانی اور نغماتی فلم تھی۔ نمبر 4 پہ ان کی جو فلم آتی ہے وہ ہے داغ، جو کہ نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی 4 اپریل 1969 کو۔ اس فلم کے ہدایت کار بھی احتشام صاحب تھے اور ہیروئن شبانہ صاحبہ تھی۔ مین تھیٹر پلازا، کل ہفتے 20۔ ندیم صاحب کی اعلیٰ ترین اداکاری سے سجی یہ فلم لوگوں نے کافی پسند کی تھی۔ نمبر 5 پر آتی ہے بازی۔ آپ جانتے ہیں کہ فلم ایکٹریس نشو صاحبہ کی یہ ڈیبیو فلم تھی، اور آلموسٹ اپنے ہر انٹرویو میں اور ہر ویڈیو میں وہ اس فلم کا ذکر ضرور کرتی ہیں۔ یہ فلم 10 اپریل 1970 کو ریلیز ہوئی تھی، جس کے ہدایت کار اقبال شہزاد صاحب تھے۔ اس فلم میں ان کی مد مقابل جو ہیروئن تھی وہ نشو صاحبہ تھی۔ جس مین تھیٹر پہ یہ فلم لگی تھی وہ تھا نشاط۔ کل 35 ہفتے تک یہ فلم چلتی رہی اور سلور جوبلی فلم ثابت ہوئی۔ اس فلم میں بیگ صاحب نے بہت خوبصورت اداکاری کے جوہر دکھائے، کیونکہ ان کے سامنے ہمارے بہت سینئر اور لیجنڈ ایکٹر محمد علی صاحب بھی موجود تھے، اور ان کی پرفارمنس کو بھی بہت پسند کیا گیا۔ نمبر 6 پر ان کی جو فلم آتی ہے وہ ہے سوغات، جو کہ 4 نومبر 1970 کو ریلیز ہوئی۔ اس فلم کے ہدایت کار پرویز ملک صاحب تھے، ان کی ہیروئن روزینہ صاحبہ تھی۔ مین تھیٹر نشاط، کل ہفتے 32، اور یہ فلم سلور جوبلی ثابت ہوئی۔ اس نغماتی فلم میں ندیم صاحب نے ایک غریب شاعر کے کردار میں زبردست پرفارمنس دی تھی۔ نمبر 7 پر ان کی فلم آتی ہے آنسو، جو نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی 30 جون 1971 کو۔ اس فلم کے ہدایت کار ایس اے بخاری صاحب تھے
اور ان کی جو ہیروئن تھی وہ دیپا بیگم تھی. مین جو تھیٹر تھا وہ کوہ نور تھا اور 54 ویکس تک یہ فلم چلتی رہی اور یہ فلم گولڈن جوبلی فلم ثابت ہوئی. اس رومانی و نغماتی فلم میں ندیم صاحب نے اعلیٰ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، خصوصاً شہرائے آفاق گیت تیرے بنا یوں گھڑیاں بیتیں پر لاجواب و یادگار پرفارمنس تھی. نمبر 8 پر ان کی جو فلم آتی ہے وہ ہے انگارے. فلم انگارے نمائش کے لیے 15 ستمبر 1972 کو پیش کی گئی تھی. اس فلم کے ہدایت کار فرید احمد صاحب تھے. ان کی جو ہیروئن تھی وہ نشو صاحبہ تھی. مین جو تھیٹر تھا وہ آڈین تھا. اس فلم نے سلور جوبلی کی. یہ 31 ہفتے تک سینما گھروں کی زینت بنی رہی. ندیم صاحب نے بہترین کردار نگاری کا مظاہرہ کیا. فلم کی ہائی لائٹ احمد فراز صاحب کی غزل اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے تھی، جبکہ عید کا دن ہے گلے ہنس کے لگاؤ مجھ کو بھی بے حد مقبول ہوا تھا. نمبر 9 پر بیگ صاحب کی جو فلم آتی ہے وہ ہے احساس، جو کہ نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی 22 دسمبر 1972 کو. اس فلم کے ہدایت کار نظر الاسلام صاحب تھے اور ان کی جو ہیروئن تھی وہ شبنم صاحبہ تھی. یہ فلم جو اس کا جو مین تھیٹر تھا، جو سنیما تھا، وہ تھا کوہ نور اور یہ فلم 36 ہفتوں تک چلتی رہی اور اس فلم نے سلور جوبلی کی. اس فلم میں ندیم صاحب نے پہلے ہاف میں کامیڈی اور دوسرے ہاف میں زبردست ٹریجڈی پرفارمنس دی اور سال کے بہترین اداکار کا اپنا دوسرا نگار ایوارڈ بھی حاصل کیا. ان کی 10ویں نمبر پہ جو فلم آتی ہے وہ ہے نادان. نادان جو کہ نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی 23 فروری 1973 کو. اس کے ہدایت کار اقبال اختر تھے. ان کی ہیروئن نشو صاحبہ تھی. مین جو تھیٹر تھا وہ تھا ریوالی. یہ فلم 102 ہفتے تک سینما گھروں کی زینت بنی رہی اور ندیم صاحب کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم ثابت ہوئی. اس فلم میں ندیم صاحب نے بھولے دیہاتی کا بہترین رول ادا کیا تھا. بھونڈو چاچا کی گائے ساملی کی بات کر رہا ہوں اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ ہاں تو گائے کا بچہ ہوا اور نہیں تو کیا پھر. اور ان کی کردار کو بھی بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا. یہ تھی بیگ صاحب کی وہ فلمز جو کہ آپ لوگوں کو ضرور دیکھنی چاہیے. بے شمار لوگوں نے آلریڈی یہ فلمز دیکھی بھی ہوں گی، پر آج کی جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاکستان فلم انڈسٹری میں کتنے ہی لیجنڈس ہیں جنہوں نے اپنی اداکاری سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی. مین جو میں نے آپ کو سنیماز اس لیے بتا دیے کیونکہ بعد میں تو بے شمار سنیماز میں فلمز لگتی رہیں، پر میں نے آپ کو مین سنیما بتائے جہاں پر پہلی بار فلم لگی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ میں اس لیے کنفرم کر رہا ہوں کیونکہ شاید آپ کو سٹارٹ میں سمجھ نہ آیا ہو کہ میں کن سنیما کی بات کر رہا ہوں. بہرحال بیگ صاحب کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ مجھے ضرور بتائیے گا. ان 10 فلمز میں سے آپ نے بیگ صاحب کی کون سی فلم دیکھی اور کس ہیروئن کے ساتھ ان 10 فلمز میں آپ کو بیگ صاحب اچھی لگے؟ اپنے کمنٹ سے ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اس کے جو نیکسٹ پارٹ ہیں وہ بھی جلدی ہی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، پر یہ ہے کہ اس میں کچھ گیپ تو ضرور آئے گا، پر بیگ صاحب کے جو فینز ہیں وہ ضرور ویٹ کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.